بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، تو عرب کے مشرک لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے اتنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو ماننا، وہ ایک معبود کیا ہے ایسے کائنات کے نظام چلا لے گا، اتنا کچھ کر سکے گا، یہ تو عقل مانتی نہیں ہے، ایک آدمی اتنا بوجھ اٹھا لے وہ تو تھک جائے گا۔ وہ اپنے اوپر قیاس کیا کرتے تھے کہ جیسے انسان تھک جاتا ہے اتنا بوجھ اٹھا کر شاید اللہ بھی اسی طرح ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں ہے، معبود ہی نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین کا نظریہ تھا کہ ایک خدا اتنا کچھ کیسے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور بڑے بڑے بحری بیڑے سمندر میں چلتے ہیں لوگوں کو نفع دینے کے لیے، اور وہ جو نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے مردہ زمین کو، اور پھیلا دیا ہے اس نے ہر قسم کے چوپایوں کو اس روح زمین میں۔ وتصریف الریاح، وہی ہے جو، اور وہ چلاتا ہے ہواؤں کو، والسحاب المسخر، اور اس نے بادلوں کو تابع بنا رکھا ہے، بین السماء والارض، یا یوں معنی کر لو کہ اس نے بادلوں کو معلق کیا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے درمیان آسمان و زمین کے۔ ان سب چیزوں کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، آسمان و زمین بھی اسی نے بنایا جو سب سے مشکل کام ہے۔ اس کے بعد رات دن کا بدلنا، الٹ پلٹ ہونا، یہ بھی مشکل کام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور پانی کے اندر کتنی طاقت رکھی، اس نے بحری بیڑے بہت بڑے بڑے جو ہیں دیو ہیکل، ان کو بھی پانی نے اٹھا رکھا ہے۔ اور پھر ہواؤں کو چلاتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ سمندر کے پانی کو جس طرف چاہتی ہے اور بحری بیڑوں کو جس طرف چاہتی ہے ہانکتی ہوئی لے جاتی ہے، اور اسی ہوا کے بل بوتے پر پھر بادلوں کو بھی اٹھاتا ہے، بادلوں کو جہاں دل چاہے برساتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے۔ آسمان و زمین کی پیدائش، اس کے اندر بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آج کل سائنسدان ابھی لگے ہیں تحقیق کرنے کہ کتنی کہکشائیں ہیں، پھر اس میں کتنے بلیک ہول ہیں، کتنی بڑی کائناتیں اوپر بھی آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب پل بھر میں کیا ہے۔ پھر اس روئے زمین پر جس پر ہم آباد ہیں، اس کرۂ ارض کو بھی اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی تحقیق اتنی نہیں تھی، اس وجہ سے ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ چاند اور سورج چلتے ہیں، زمین ایک جگہ ٹکی ہوئی ہے۔ لیکن جیسے جیسے تحقیق ہوتی گئی اب پتہ چلا حقیقت حال یہ ہے کہ سورج ایک ہی جگہ کھڑا ہے، باقی جتنے بھی سیارے ہیں، زمین بھی ایک سیارہ ہے، یہ سب سورج کے ارد گرد مدار میں اپنے گھومتے ہیں۔ 365 دنوں میں زمین اپنا چکر پورا کرتی ہے، پھر اس میں خود بھی گول گھوم رہی ہوتی ہے، لڑک بھی رہی ہوتی ہے، اور سورج کے گرد چکر بھی لگا رہی ہوتی ہے۔ اس سے پھر موسموں کے حالات بھی بدلتے ہیں، بارشوں کے، موسموں کے، یہ حالات کا بدلنا، ٹھنڈ، سردی اور گرمی کا آنا، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ زمین اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہے۔
اسی طرح چاند ہے وہ بھی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. پھر چاند کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے اس زمین والوں کے لیے فائدے رکھے ہیں کہ ہمارے پھلوں کے اندر مٹھاس چاند کی وجہ سے آتی ہے. پھر جتنے بھی زیرو چیزیں ہیں یعنی زندہ چیزیں جتنی بھی ہیں اس کائنات میں، ان کے بنانے کا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ پہلے بوٹی ہوتی ہے، پھر اس بوٹی میں ہڈی پیدا ہوتی ہے، پھر اس ہڈی پر گوشت چڑھتا ہے، پھر اوپر کھال چڑھتی ہے تو مخلوق وجود میں آ جاتی ہے. اچھا اس کے اندر جو خون کی گردش، جو خون دوڑتا ہے، یہ سرخ ذرات کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ ہماری ہڈیوں کے اندر جو روغن ہے، جب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں اس کی نلی میں سے وہ روغن نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں. گائے کے پائے پکا رہے ہیں تو ان میں سے نلی میں سے وہ روغن نکال کر ہم کھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے، جو روغن ہے، یہ ہمارے سرخ ذرات خون کے پیدا کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا جگر خون بناتا ہے، نہیں، جگر کا کام یہ نہیں ہے. یہ خام مال تیار کر کے آگے سپلائی کر دیتا ہے. ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ ہمارے خون کے سرخ ذرات بناتا ہے. اچھا، اس خون کے سرخ ذرات بنانے میں فلکیات کا کیا عمل دخل ہے؟ چاند اور سورج کے علاوہ جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کی جو ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی روشنی جو زمین پر آ کر پڑتی ہے، شعاعیں آتی ہیں ہلکی ہلکی، وہ اس گودے کے اندر سرخ ذرات کو پیدا کرتی ہیں اور پھر وہ خون بن کر ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے. دیکھو، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ہمارے لیے مصلحت سے خالی نہیں رکھی. ہم سمجھتے تھے کہ چاند سورج تو کام کا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، چاند بھی رات کو روشنی دے دیتا ہے، لیکن در حقیقت ہر چیز کا اپنا اپنا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، بڑے بڑے بحری بیڑے سمندر میں چلتے ہیں، بما ینفع الناس، جو لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کو نفع پہنچاتے ہیں. نفع کیا؟ 7 بر اعظم ہے اس روئے زمین کے، ان 7 کے درمیان سمندر حائل ہے. اگر یہ بحری راستوں کا اگر استعمال نہ کیا جائے، بحری بیڑوں کا استعمال نہ کیا جائے، تو ہم تو اپنے علاوہ باقی دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر اگر کوئی چیز نہیں ہے تو دنیا کے ایک کونے سے اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے جو ذریعہ بنتا ہے وہ سمندری راستے اور سمندری بحری بیڑے وغیرہ یہ ذریعہ بنا کرتے ہیں. یہ لوگوں کے نفع کی چیزیں ہیں. تجارت بھی ہماری اسی سے وابستہ ہے. تجارت ہے تو ہماری معیشت چل رہی ہے نا. تجارت اگر نہ ہو تو ہماری معیشت کا پہیہ ہی جام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہم لوگوں کا نفع رکھا ہے، بحری بیڑوں کو سمندروں میں چلنا. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، خشک اور بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی سبزہ اگا دیتے ہیں، سبزہ اگاتے ہیں. پھر ویسے بھی پانی جب آسمان سے برستا ہے تو یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے یہ اپنے اندر اسٹور کر لیتی ہے. پھر ہم بورنگ کے ذریعے بھی پانی نکال لیتے ہیں. پہاڑوں کے اندر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے نالیاں بنا دی ہیں، اندر خفیہ نالیاں ہیں جو پانی کو جذب کر لیتے ہیں. پھر پانی ان نالیوں میں بہتا ہوا پھر چشموں اور آبشاروں کی شکل میں ہمیں میسر آتا ہے. اسی طرح پہاڑوں کے اوپر برف جما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ برف پھر پانی بن کر پہاڑ ان کو چوستے ہیں. پھر روئے زمین میں اندر پھر وہ پانی پوری زمین میں پھیل جاتا ہے تو آپ جہاں چاہے بور لگا کر وہ پانی حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھو کہ ایک اسٹور کے لیے جو اسٹور خانہ بنایا وہ اس زمین کو بنایا، اور اس پانی کے اوپر ہی ساری کی ساری ہماری حیات کا دار و مدار ہے. اگر پانی اس روئے زمین سے ختم ہو جائے تو کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے، اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اس میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وبث فیہا من کل دابہ، پھر اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو اس روئے زمین پر پھیلا دیا ہے. کچھ چوپائے ایسے ہیں جن سے ہم روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اور انڈے ہیں ان سے بھی غذائیت لے رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے جانور بنا دیے جو ہمارے سواری کے کام آتے ہیں، بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں. آج کل تو خیر اب گاڑیاں وغیرہ یہ آ گئی ہیں، تو پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ ہمارے لیے بنایا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات یہ ارشاد فرمائی فاحیا بالارض بعد موتها، اور اسی طرح آگے بھی فرمایا بین السماء والارض. شروع میں بھی فرمایا واختلاف ان فی خلق السماوات والارض، زمین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں. زمین کے اندر ہمارے لیے ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے سمجھو کہ خزانے رکھے ہیں. ہمارا وجود بھی اسی روئے زمین سے بنا ہے،
ہم نے مر کر بھی اسی کے اندر ہی جانا ہے، ہمیں پانی بھی یہیں سے حاصل ہوتا ہے، ہماری غذا بھی اسی روئے زمین سے حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو ہماری کھانے پینے کی چیزیں نہیں، ہمارے استعمال کی چیزیں، وہ بھی چیزیں زمین ہی سے نکلتی ہیں۔ سونا زمین سے نکلتا ہے، چاندی زمین سے نکل رہی ہے، کاپر زمین سے نکل رہا ہے، سلور زمین سے نکل رہا ہے، ہر قسم کے معدنیات اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے۔ اور لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، اور یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری، لوہا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر بطور نعمت کے خصوصی طور پر سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے بھی ذکر فرمایا۔ تو بہرحال یہ سب کچھ اس روئے زمین میں سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتصریف الریاح، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے۔ کچھ ہوائیں وہ ہیں جو ہمارے لیے خوشی کا پیغام لاتی ہیں اور بیماریوں کو ختم کرتی ہیں، خصوصاً جو مشرق کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں وہ بہت نفع دیا کرتی ہیں۔ صبح کے وقت میں جو باد صبا کہلاتی ہے وہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ البتہ کچھ ہوائیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ دیکھو، ایک ہے ریاح، ایک ہے ریح، دونوں میں فرق ہے۔ ریح ہمیشہ تباہی لاتی ہے، خصوصاً اس کا چلنا جنوب شمال سے ہوا کرتا ہے ہمارے علاقوں میں، یہ ہمیشہ تباہیاں لاتی ہے۔ یہ ہوائیں جب بھی چلتی ہیں نقصان ہی ہوتا ہے ان میں۔ ایک تو ان میں شدت کا طوفان ہوتا ہے، وہ بھی نقصان دیتا ہے، اور ویسے بھی یہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، کبھی ہیضے کی بیماری، کبھی کسی چیز کی بیماری، کبھی کوئی بیماری۔ جو مشرق مغرب کی طرف جو ہوائیں مشرق سے جو چل رہی ہوتی ہیں وہ بڑی سرور دے رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، عربی میں جو ہوائیں نفع دیتی ہیں ان کو ریاح کہا جاتا ہے، اور جو ہوائیں نقصان دیتی ہیں اس کو ریح کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتصریف الریاح، میں نے ریاح چلائی ہیں، اس میں تمہارے لیے بہت سارے نفع ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمانوں کو حائل کر دیا آسمان و زمین کے درمیان، بادلوں کو حائل کر دیا آسمان و زمین کے درمیان، خلا میں۔ اس میں بھی بہت قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بادل آتے ہیں تو ہمارے لیے خوشحالی لاتے ہیں، اور انہی بادلوں سے اللہ تعالیٰ اگر عذاب کا کام لینا چاہے تو پھر اولے برساتے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی پانی اگر زیادہ برسا دے تب بھی ہمارے لیے تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ اگر اندازے سے اتارتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا نفع ہوتا ہے اس میں۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی بڑی نشانیاں عقل مند قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہی یہ سب کچھ کرتا ہے، آسمان و زمین کا نظام چلانا، سمندروں کا نظام چلانا، ہواؤں کا نظام چلانا، بارشوں کا نظام چلانا، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ باوجود اللہ تعالیٰ کو جاننے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں، جو چیزیں اللہ کیا کرتا ہے وہی صفات وہ دوسروں کے اندر سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، پھر ان ہستیوں کے ساتھ وہ ایسی محبت رکھنے لگ جاتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ جب اللہ والے سارے کام ان ہستیوں کے اندر انہوں نے مان لیے تو محبت بھی تو ان کی انہی کے ساتھ ہوگی نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے بہت سخت محبت کیا کرتے ہیں، ان کی محبت میں کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ ایمان والوں کی نشانی یہ، اس کا مطلب ہے جو اولیاء اللہ کو، پیروں فقیروں کو، اپنے بڑوں کو خدائی درجہ دے بیٹھتے ہیں نا، یہ یاد رکھنا پھر ان کے اندر ایمان نہیں رہتا، شرک آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، جو ایمان والے نہیں ہوتے وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، پھر الٹا وہ جرم یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ والی صفات ان کے اندر وہ تسلیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہی ولی ہے، یہ ہمیں بچے دیتا ہے، یہ ہمیں بیٹے دیتا ہے، یہ ہمیں بیٹیاں دیتا ہے، یہ ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، یہ ہمیں روزیاں دیتا ہے، یہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ بھائی جو کام اللہ نے کرنے ہیں وہ مخلوق کے اندر سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایمان والے ایسے نہیں کیا کرتے، ایمان والے اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی محبتیں یہ جتلا لیں اللہ کے علاوہ کے ساتھ، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے نا، پھر کہیں گے ہاں ساری طاقت تو اللہ کے لیے ہے، ہم تو بڑی غلطی پر تھے،
آج کل ایسے لوگ بہت وافر مقدار میں موجود ہیں، کوئی یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے، جو کام اللہ سے کرنے ہیں وہ سارے حضرت علی سے ثابت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو یہ ہستیاں معزز ضرور ہیں، کوئی غوث اعظم کے نعرے لگا کر جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ سب کچھ ان سے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اولیاء اللہ کے دروں پر جا کر بھٹکے ہوئے ہیں۔ بھائی اولیاء اللہ تو خود اللہ کے محتاج تھے، وہ نیک ہستیاں تھیں، مقرب ہستیاں تھیں، ان سے محبت رکھنی چاہیے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے مقرب تھے۔ محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ والی صفات بھی ان کے اندر تلاش کرنے لگ جاؤ اور ان کے اندر تسلیم کرنے لگ جاؤ، یہ تو شرک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ اس وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے کبھی بھی اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ غیروں کے ساتھ ایسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ جب دیکھیں گے، یہ ظالم لوگ جب دیکھیں گے قیامت کے دن عذاب کو، تو پھر یہ تسلیم کریں گے ان القوۃ للہ جميعا، بے شک ساری کی ساری طاقت تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے ایسے لوگوں کو، پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب قیامت کے دن مرشد لوگ اپنے مریدوں سے برات کا اظہار کریں گے۔ جو لوگ غلط قسم کے مرشد بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پیر بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں برحق ولی اللہ کے، وہ تو بنانے چاہیے، وہ تو اپنی اصلاح کے لیے لازمی ہے، ان سے تو تزکیہ کرانا چاہیے، لیکن آج کل ہمارے ہاں رواج ہی کچھ اور بن گیا ہے، بس ہم جو چاہیں عیاشی کرتے پھریں، ہماری طرف سے سارے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہمارا مرشد دے دے گا۔ اس طرح کی سوچیں بنا کر مرشد بھی پھر پیسے بٹورنے کے لیے ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا کرتا، وہ بھی کہتا ہے میری جیب بھرتے رہیں اور یہ میرے ہی مرید بنے رہیں۔ بہرحال قیامت کے دن جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے، پھر یہ مرشد بیزاری کا اعلان کریں گے اپنے مریدوں سے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، بے شک وہ لوگ برات کا اظہار کریں گے جن کی اتباع کی جاتی ہے، یعنی بڑے مرشد پیر، ناحق پیر، ایک ہوتے ہیں حق والے پیر، وہ تو اچھے ہیں، تو یہ ناحق پیر جو بنے ہوئے ہیں یہ قیامت کے دن برات کا اظہار کریں گے، کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کی اتباع کیا کرتے تھے، یعنی مرید پیر اپنے مریدوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، ورأوا العذاب، کب کریں گے یہ؟ ورأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر کہیں گے یا اللہ ہم نے تھوڑی ان کو کہا تھا کہ اگر ہمیں مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے بیٹھ جاؤ، ہم سے مانگنے لگ جاؤ، ہم نے تھوڑی کہا تھا، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ وتقطعت بهم الاسباب، جب عذاب دیکھیں گے تو وتقطعت بهم الاسباب، ان کے یہ رشتے، ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں یہ بھی منقطع ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں فلاں کا مرید، فلاں میرا مرشد، بھٹکے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، حق والوں کی نہیں۔ دنیا میں تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن یہ ایک دوسرے سے برات کا اظہار کر رہے ہوں گے، ان کی پیری مریدی کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہوگا۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، پھر یہ مرید لوگ، اب پیر تو بیزاری کا اظہار کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نے نہیں ان کو کہا تھا ہمیں مشکل کشا مانو، حاجت روا مانو، اللہ والی صفات ہمارے اندر تسلیم کر لو، ہم نے نہیں کہا تھا۔ اب وہ تو اظہار کر چکے، اب مریدین کا حال کیا ہوگا؟ وقال الذين اتبعوا، وہ لوگ جو اتباع کیا کرتے تھے ان کی، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ لوٹنے کا موقع مل جائے، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ہم بھی ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے اب وہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا میں لوٹ تھوڑی سکیں گے، اس وقت یہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، قیامت کے دن ان کے برے کرتوت ان کو دکھائے جائیں گے، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے، یہ اعمال ان کے اوپر حسرت کا سبب بنیں گے، پھر اپنے غلط کاموں کو دیکھ کر وہ حسرت کریں گے، اے کاش ہم یہ نہ کرتے، ہم حق کی راہ پر چل جاتے، ہم حق والوں کا کہنا مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بخارجین من النار، لیکن یہ حسرت کرنا بھی قیامت کے دن ان کو جہنم کے آگ سے نکال نہیں سکے گا، یعنی نہیں نکالے جائیں گے وہ من النار، آگ میں سے۔
یعنی جہنم میں پھر بھی انہوں نے جانا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کر دیں، چاہے وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، لیکن جہنم ان کے مقدر بن کے ہی رہے گی۔ اگلا رکوع جو ہے اس میں حلال حرام کے احکامات آئیں گے، اور یہ نظر و نیاز کے بھی احکامات آ جائیں گے، کل بتا دیں گے بھئی نیاز کھانا حلال ہے یا حرام ہے، وہ بھی احکامات آ جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔